امپورٹنٹ خبریں آج کی ہیں کہ پاکستان اور چائنا نے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے 5 نکاتی مشترکہ ایجنڈا پیش کر دیا اور اس ایجنڈے کے 5 پوائنٹس یہ ہیں کہ جلد امن مذاکرات کا آغاز، طاقت کے استعمال اور دھمکی سے گریز کا مشورہ، جوہری تنصیبات کا تحفظ کیا جائے، آبنائے ہرمز پہ آمد و رفت بحال کرنے کا مطالبہ اور اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا ہے کہ جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے اور ایرانی صدر نے جو ہے وہ مفادات کا ہر قیمت پہ تحفظ کرنے کا عزم کیا ہے۔ امریکن وزیر جو ہیں جن کی آپ نے ابھی بات سنی، ان کا ضرورت پڑنے پہ امریکی فوج جو ہے ایران میں زمینی کارروائیوں کے لیے تیار ہے اور ایران سفارتی راستہ اختیار کرے ورنہ انفراسٹرکچر پر حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ ایران نے فوجی آپریشن کے بعد بھی آبنائے ہرمز کو بند رکھا تو شدید نتائج بھگتنے ہوں گے، یہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا مزید کہنا تھا کہ اپنے پڑوسیوں بالخصوص خطے میں موجود اتحادیوں پہ پڑنے والے اثرات کو جاننا ہے۔ اگر ایران ملٹری آپشن کے بعد آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو شدید نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ سمیت وہ ممالک جو ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہیں اور جیٹ فیول حاصل نہیں کر پا رہے، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، آبنائے ہرمز جائیں اور اسے حاصل کر لیں یا امریکہ سے خرید لیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز بند رہنے کے باوجود وہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل نے ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کے حوالے سے رپورٹ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے معاونین سے کہا ہے کہ وہ ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، بھلے آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہے۔ قطری حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ قطر ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سازشوں کی کوشش میں شامل نہیں ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق قطری ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ اپنے ملک کے دفاع پہ مرکوز ہے، لہٰذا ہم دونوں حریفوں کے درمیان جاری ثالثی کوششوں میں شامل نہیں ہیں۔ تاہم ترجمان کا کہنا تھا کہ قطر پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ امریکہ نے اصفہان میں 2000 پاؤنڈ وزنی بم جو ہیں وہ اصفہان پہ گرائے ہیں۔ یہ 2000 پاؤنڈ کلسٹر بم ہیں اور یہ اب تک سب سے زیادہ خوفناک حملہ ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اصفہان میں ایک بڑے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا اور امریکن حکام کے مطابق اس حملے میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بمز استعمال کیے گئے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے شہر حیفا میں واقع آئل ریفائنری کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے اس دوسرے میزائل حملے میں ریفائنری کے فیول ٹینکس اور انڈسٹریل ایریا کو نقصان پہنچا۔ ایرانی ٹیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ ان کے فضائی دفاعی یونٹس نے اصفہان کے قریب امریکہ کے ایک MQ-9 ڈرون کو مار گرایا اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈرون کو منگل کی صبح روک کر تباہ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت دفاع نے 24 گھنٹوں کے دوران 11 میزائل اور 27 ڈرون روکنے کا دعویٰ کیا۔ وزارت دفاع کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 1941 ڈرونز اور 440 میزائل سے نمٹ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جاری ایک بیان میں مزید بتایا گیا کہ اب تک ہونے والے حملوں میں 178 افراد زخمی اور 8 ہلاک ہوئے ہیں۔ اسپین نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل امریکن طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسپین کے وزیر دفاع نے پیر کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حدود کی بندش یہ ہم اس کو ایکنالج کر رہے ہیں اور اس کی انہوں نے تصدیق کر دی۔ اٹلی نے امریکن فوجی طیاروں کو مشرق وسطیٰ سے منسلک کارروائیوں کے لیے سسلی کا فضائی اڈہ استعمال کرنے سے منع کر دیا اور رپورٹس کے مطابق امریکن طیارے بشمول بمباروں کے مشرق وسطیٰ کی طرف جانے سے پہلے اڈے پر اترنے کی توقع تھی، تاہم اٹلی نے اترنے سے منع کر دیا۔ خام تیل کی سپلائی پہ تشویش سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور برطانوی خام تیل برنٹ جو ہے $5.29 اضافے بیرل سے $118 میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ امریکن خام تیل جو ہے وہ $102 فی بیرل فروخت ہو رہا ہے۔
کویت سے پاکستانی جہازوں کے ذریعے ڈیزل اور جیٹ فیول کی سپلائی بحال کر لی گئی ہے، جس سے ایئر لائنز کے لیے جیٹ فیول کی دستیابی یقینی ہو گئی اور ہوائی سفر کے لیے شہریوں کو اضافی کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے اب تک متحدہ عرب امارات کی دو بڑی سٹاک مارکیٹس دبئی اور ابوظہبی کو مجموعی طور پہ $120 ارب کا غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس کے بعد یہ مارکیٹس عالمی سطح پہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی مالیاتی منڈیوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل، علی گیلانی میرے ساتھ ہیں، جناب راشد نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ایران سے، جان حسین بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ایران سے، اور ہمارے دوست عبداللہ گل صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن علی، آپ نے جو سنی ساری خبریں اور آج کی جو تفصیل ہے، جو خاص طور پہ پاک چائنا پیس انیشیٹو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم بشر صاحب اور نقوی صاحب۔ دیکھیں اس میں جو پاکستان کی تو حت الوسع کوشش یہ ہے کہ اس میں بڑے پلیئرز کو بھی ڈالا جائے، جس میں چائنا ایک ایسا فیکٹر ہے جو اس ٹروس کے لیے بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کیونکہ پہلے بھی جس طرح سعودی عربیہ کی اور ایران کی انہوں نے صلح کرائی تھی، ابھی بھی چانسز ہیں کہ اگر چائنا سے بات کی جائے تو وہ امریکہ کو اس نظریے پہ باور کرائے کہ اسرائیل کو روکا جائے ہر حالت میں اٹیک کرنے سے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ اسرائیل ایکچولی چوک کر رہا ہے ایران کو انفراسٹرکچر وائز، اور اس سے ریٹیلیشن کروا کے اس کے ذہن میں ہے کہ دیر وڈ بی اے لمٹ، جب ایران کے پاس تمام اپنا توپ خانہ میزائل اور یہ سٹوریج جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ امریکہ سے مدد لے کر ان کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کرے گا۔ یہ جو بیچ میں سیز فائر کا ٹائم تھا، یہ بیسیکلی انہوں نے گراؤنڈ ایویلیویشن کی تھی کہ جب ہم ٹروپس اتاریں گے، اور ٹروپس وہ اتاریں گے چاہے اس جنگ کو وہ ریپ کریں، چاہے وہ اس کے اندر سیز فائر کی بات کریں، لیکن وہ ایک دفعہ یہ ایڈونچر ضرور کریں گے جو اب نظر آ رہا ہے۔ اور آج پیٹ ہیگزٹ کی کانفرنس کے بعد تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ وہ پیرلل، آپ مجھے بتائیں سیز فائر میں ایسی پریس کانفرنس کون کرتا ہے جو بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایران میں کون کون سے ہدف اچیو کیے ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ there was no cease fire۔ تو اگر پریزیڈنٹ کی بات کی یہ ویلیو ہی نہیں کہ ان کے کہنے کے باوجود سیز فائر کے آپ کا سیکرٹری آف وار کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتا ہے کہ وہ اہداف وہاں پر اچیو کر رہے ہیں ایران میں، تو پھر تو اب سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے لیجیٹمیسی کس کی ہے، کس کے بیان کی ہے۔ لیکن ابھی تک امریکہ سے جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے جس طرح ایران کے بیانات میں ہے۔ اگر ان کا سٹانس اور جو نیریٹو ہے جو ڈے ون پہ تھا وہی آج بھی نظر آتا ہے، ویئر ایز کمپیئر ٹو امریکن اوول ایڈمنسٹریشن اٹ از ویری کنفیوزنگ۔ سو میرے خیال میں چائنا کا اس میں شامل ہو کر ایک ایکٹیو رول پلے کرنا بہت ضروری ہے۔ نقوی صاحب السلام علیکم، اور میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کر رہا ہوں، اور ہمیں بتائیے گا کہ آج ایران کی کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ جی وعلیکم السلام مبشر صاحب، بہت شکریہ۔ گیلانی صاحب آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور ایک اور بھی چہرہ نظر آ رہا ہے، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون صاحب ہیں، بہرحال ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایران میں گزشتہ روز کے جو حملے ہیں ان کی بازگشت ہے، بالخصوص اصفہان کے عنوان سے، کیونکہ وہ ایک فارماسیوٹیکل فیکٹری تھی کینسر کی، اور اس پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں، ایکس فارن منسٹر جواد ظریف نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے۔ پہلی دفعہ مجھے کم از کم وہ نظر آئے ہیں اس پوری جنگ کے اندر، تو انہوں نے بڑا سخت ٹویٹ کیا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف، اور ایران کے اندر جو ہے وہ ایک بیماریوں کے علاج کے لیے ایک بچوں کے، اور انہوں نے پوری ڈیٹیل سے اپنے اس ٹویٹ میں بات کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی حملوں کی خبریں ہیں، اب تو کچھ مذہبی مقامات پہ بھی حملے ہوئے ہیں، مثلا ایک بڑا معروف امام بارگاہ ہے زنجان میں، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جس پہ کافی ریئیکشن نظر آ رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی تھوڑی سی منفرد مجھے پہلے سے نظر آئی ہے کہ بڑی طیاروں نے بڑی لو فلائٹ کی ہیں، بڑی کم
جسے کہتے ہیں نا اس پہ ہائٹ پہ پروازیں کی ہیں اور بڑا خوف و ہراس پھیلانے کی مختلف شہروں میں بھی کوشش ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا ماضی سے تھوڑا سا ہٹ کے چیزیں تھیں. باقی حملے جاری ہیں جی اسی طرح جس طرح پہلے تھے, اور کچھ اور بھی ایسے انرجی پوائنٹس پہ انہوں نے ہٹ کیا ہے. کچھ تفصیلات ہیں اس کی میڈیا میں بھی آ رہے ہیں. مذاکرات کے عنوان سے یہ جو 5 points 5 انیشیٹو غالباً ہیں جو چائنا پاکستان, تو اس کو ابھی تک تو آج تو میں نے میڈیا میں نہیں دیکھا. کل اس پہ کوئی ریسپانس آئے گا تو اس پہ پھر پتہ چلے گا کہ عوام, حکام, ایکسپرٹ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں.